آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی فوج کے ترجمان اور ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل اطہر عباس. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. اطہر عباس صاحب، تازہ ترین تو ظاہر ہے کہ لندن اسکول آف اکنامکس کی جو رپورٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہے پاکستان آرمی اس کو، اور کیا کہیے گا اس کے بارے میں؟ اس پہ حکومت کا بیان بھی آ گیا ہے اور ہمیں شدید اس سے اختلاف ہے، اور جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں ہمیں اس قسم کے کوئی ذرائع نہیں نظر آتے جس کو آپ کریڈیبل یا اوتھینٹک کہہ سکیں. تو کیا پاکستان کی فوج اس معاملے کو اور لندن اسکول آف اکنامکس کے رپورٹ کو عدالت میں لے جانے کے خیال میں ہے؟ اس کام کو تو میں حکومت پہ چھوڑتا ہوں کہ آیا اس قسم کا اقدام اٹھانا چاہیے یا نہیں. تو کیا حکومتی حلقوں سے کچھ آپ کو انڈیکیشنز ملی ہیں وہ چیلنج کریں گے اس رپورٹ کو؟ کیونکہ کوئی رپورٹ اگر لندن اسکول آف اکنامکس جیسے ادارے نے بنائی ہے تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے. پھر یہ میرے نزدیک قبل از وقت ہوگا، کیونکہ اس کا پورا تجزیہ ضروری ہے اس رپورٹ کا. تو ہو سکتا ہے حکومت فیصلہ کرے اس قسم کا کوئی قدم اٹھانے کا. اطہر عباس صاحب، اگر ہم بات کریں پاکستان کی فوج کی جو بہت طویل عرصے سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، خصوصاً قبائلی علاقوں میں، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ اب تک پاکستانی فوج کیا سمجھتی ہے، کتنی کامیابی حاصل کی، تو کیا کہیے گا؟ جو علاقہ حکومت کی رٹ سے باہر چلا گیا تھا، جس میں سوات شامل ہے، باجوڑ شامل ہے، خیبر کا ایک وسیع علاقہ ہے، اورکزئی کا مکمل علاقہ ہے، وہ علاقے سارے واپس لے لیے گئے ہیں. کوئی 22 لاکھ لوگ وہاں سے نقل مکانی کی تھی انہوں نے. ان کو واپس لے جا کے بسا دینا ان کے علاقے میں، وہاں دوبارہ امن بحال کر دینا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ فوج نے ان علاقوں میں آپریشنز کر کے حاصل کی ہے. لیکن پاکستانی ذرائع ابلاغ اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر سوات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی وہاں 100% نہیں کہا جا سکتا کہ شدت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ اگر مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، بزنس واپس آ گیا ہے، سیاح واپس آ رہے ہیں، عام زندگی جو ہے دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس معیار کو اگر ہم رکھیں سامنے، اس میں ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو، ریاست کو، حکومت کو ایک خاصی بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اورکزئی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ دوبارہ مزاحمت کا سامنا ہے فوج کو، اور شدت پسند دوبارہ جڑ پکڑ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک مضبوط، ان کا چونکہ وہ علاقہ گڑھ رہا ہے، اور کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی ساری قیادت وہاں روپوش رہی ہے. تو اورکزئی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو اب روزانہ مزاحمت کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. آپ نے صحیح کہا، اورکزئی میں ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہو گئی تھیں، اور خاص طور پہ حکیم اللہ گروپ نے اپنی کافی جال پھیلا لیا تھا. خود کش حملہ آور کی ٹریننگ ہوتی تھی وہاں، 80% سے زیادہ حملے اسی علاقے سے ہو رہے تھے. تیرا میں یہ بہت سے جمع ہو گئے ہیں، اور وہاں سے اورکزئی میں بھی آئے ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تیرا سے ان کا پورا رستہ کاٹ دیا جائے. مشکل اس وقت یہ ہے کہ اورکزئی بیچ میں ہے، افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد نہیں ملتی ہے، اور ایک طرف کرم ایجنسی ہے، ایک طرف خیبر ایجنسی ہے، ایک طرف یہ جو سیٹل ایریاز ہیں ہنگو کا ہے، اور پشاور آگے آتا ہے. اس وجہ سے ان سب کو روک کے اورکزئی میں آپریشن کر کے ان سب چیزوں کو ختم کرنا، اس میں کچھ وقت لگا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ جلدی اس پہ ان حالات پہ قابو پا لیا جائے گا تو سارے علاقے کنٹرول میں آ جائیں گے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شمالی وزیرستان اس کی جڑ ہے، اور اگر شدت پسندی پہ قابو پانا ہے تو پاکستان کی فوج کو شمالی وزیرستان میں بہت سنجیدگی سے کارروائی کرنی پڑے گی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ایک علاقے میں آپریشن ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر نظریں دوسرے علاقے پہ گاڑ دی جاتی ہیں کہ اصل مسئلے کی جڑ یہ ہے. شمالی وزیرستان میں مسئلہ ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوج کی موجودگی بھی ہے اس علاقے میں، اور اگر ضرورت محسوس کی گئی تو پھر ایک فیصلہ کیا جائے گا. وہ حکومت پہ منحصر ہے، وہ فوج کی قیادت پہ منحصر ہے. وہ جس وقت ضرورت محسوس کی جائے گی کہ اس وقت ضرورت ہے تو اس پہ اس قسم کا فیصلہ کیا جائے گا. بات تاثر ہی کی ہو رہی ہے، تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان پوری طرح ول یا ارادہ نہیں رکھتا ہے شدت پسندوں کو مکمل طور پر اکھاڑ دینے کا. کہیں پاکستان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو مغربی حلقوں میں اس طرح کی سوچ ہوتی ہے؟ فوج اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرتی ہے، اس میں دشواریاں بہت ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے نزدیک یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، ایسی طاقت نہ استعمال کی جائے جو ضرورت سے زیادہ ہو، اور اتنا نقصان علاقے کا نہ ہو جائے جس کی کہ گنجائش نہیں ہے، جس کی کہ ضرورت نہیں محسوس کی جاتی. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی گزشتہ ہفتے ہم نے رپورٹ دیکھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف یہ شدت پسند جنہوں نے پوری آبادی کو یرغمال رکھا ہے، بلکہ فوج نے بھی احتیاط سے کام نہیں لیا ان کے خلاف کارروائی کرنے میں. اور وہ بتاتے ہیں کہ 1300 تک کی تعداد ہے ایسے شہریوں کی جو کولیٹرل ڈیمیج میں، اس سرجیکل اسٹرائک میں یا آرمی کے آپریشن میں
جہاں بحق ہوئے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جہاں جہاں فوج نے آپریشن کیے ہیں وہاں کے حالات کیا تھے، کس طریقے سے وہاں دہشت گردوں نے دہشت کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے ظلم و ستم انہوں نے وہاں کی عوام کے ساتھ کیا ہے. آپ خود لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں. آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس وقت تک فوج موجود رہے جب تک کہ مکمل امن نہیں بحال ہو جاتا. پاکستان کی فوج 2200 کلومیٹر پر 1 لاکھ سے زیادہ فوج لگی ہوئی ہے افغان سرحد کے ساتھ. عرب، افغان، ہر قسم کا شدت پسند پاکستان کے قبائلی علاقے میں اس کی موجودگی کے مختلف شواہد سامنے آتے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ اس سرحد کے جغرافیہ سے بخوبی واقف ہوں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مکمل طور پہ اس کو سیل کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور حکومت کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ آیا وہاں فینس لگا دی جائے. جو افغان حکومت ہے اس نے اس سے اتفاق نہیں کیا ہے. ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ مائنز لگا دی جائیں، ٹیلی میٹرک سسٹم کی بھی پیشکش کی گئی ہے تاکہ کراسنگ روک سکیں. لیکن چونکہ دوسری سائٹ پہ اتنی افواج کی تعداد کم ہے، ہمارے مقابلے میں وہ 10% بھی نہیں ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سائٹ سے تو آپ صرف روک سکیں اور دوسری سائٹ پہ اس قسم کی فوج یا اس قسم کی اتنی تعداد میں چوکیاں نہ ہوں. تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ پیدل آمد و رفت جو ہے اس کو روکنا. بعض حلقوں کا خیال ہے کہ باجوڑ کی خاموشی فوج کی کامیابی سے تعبیر نہیں کی جا سکتی، بلکہ کسی سمجھوتے کا اس کے پیچھے عمل دخل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج نے وہاں شدت پسندوں کو کسی طرح سے اس بات پر راضی کر لیا ہے کہ آپ اس علاقے میں کچھ نہیں کریں گے. فوج کے اور شدت پسندوں کے درمیان رابطے ہیں وہی جو لنڈن اسکول آف اکنامکس کی رپورٹ آ گئی. سوال پھر وہیں لوٹ کر آ گیا. باجوڑ آپریشن میں بہت فوج کا شہادتیں ہوئی ہیں، ایف سی کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور بڑی مشکل سے اس علاقے کو دہشت گردوں سے صاف کرایا گیا ہے. قاری ضیاء الرحمان جو کہ افغان کمانڈر تھا، پوری وادی اس کے حوالے کی گئی تھی. سارے اسکول اور جتنے صحت کے مرکز ہیں ان کو سب کو اپنے قبضے میں کر کے ان کو اپنے جنگجوؤں سے بھرا ہوا تھا. اسی طریقے سے دوسرا علاقہ ڈاماڈولا کا علاقہ ہے جہاں اس سے پہلے فوجی ایکشن نہیں ہوا تھا، وہاں فوج نے آپریشن کر کے اس کو صاف کرایا ہے. اب باجوڑ کا علاقہ مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے. کچھ سرحد سے ملحقہ علاقہ جو ہے اس میں شورش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرحد کے اس پار سے جو دہشت گرد آتے ہیں وہ وہاں شورش پیدا کرتے ہیں، اور اس پہ ہمارا اس لیے کنٹرول یا اس پہ قابو نہیں ہے کیونکہ وہ دوبارہ سرحد پار کر کے اس علاقے میں چلے جاتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں جو کہ افغانستان کا حصہ ہے. تو انگریزی اخباروں کو اگر دیکھیں تو وہ تو نام لے کر لکھتے رہے ہیں کہ ایف سی کے کمانڈنٹ میجر جنرل طارق خان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں فقیر محمد جیسے شدت پسند رہنماؤں سے. ہر روز کوئی نہ کوئی اس قسم کی خبر ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید پاکستان کی قیادت یا فوج اس کی تردید کرے گی، اس کو فالو اپ کرے گی، اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی. ایسا نہیں ہو پاتا. میں آپ کو یہ پوری ذمہ داری اور وثوق سے بتاتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہ ہوئی ہے، نہ کسی اخبار نے رپورٹ کی ہے. جو وہاں کا طریقہ کار ہے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے مطابق، جو کہ وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ ہے، وہ رابطہ کرتا ہے جو بھی وہاں کے قبائلی سردار ہیں ان سے، اور اس قسم کی بات چیت جو ہے وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کے ذرائع سے ہوتی ہے. تو جن خبروں کو آپ لوگ غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں ان کا فالو اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پاکستان میں ان کے معاملے پر عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے؟ عدالتوں سے کس سلسلے میں رجوع کرنے؟ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کوئی میڈیا کر رہا ہے، کوئی میڈیا ہاؤس، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی چینل جو آپ کے خیال میں غلط خبر نشر کر رہے ہیں. یہ اب میڈیا گروپ پہ منحصر ہے کہ وہ کس خبر کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، عدالتیں آزاد ہیں، اور وہاں ان کے پاس جانا ہر میڈیا گروپ کا اپنا. نہیں، میرا سوال یہ ہے صاحب کہ اگر میں غلط خبر دے رہا ہوں تو آپ کے متعلق غلط خبر دے رہا ہوں تو آپ میرے خلاف عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ جی بالکل ضرور، عدالت کے اندر کھلی ہوئی ہیں، اور کوئی کسی اس قسم کا کیس جس پہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اس کو عدالت سے رجوع کیا جائے تو اس ادارے کا فیصلہ ہے اور وہ اس کے اندر فیصلہ کرنے میں آزاد ہے کہ اس کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے. فوج کے پاس ایسی کوئی مثال ہے کہ اس نے کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا؟ مجھے اس وقت فوری تو یاد نہیں کہ اس قسم کی کوئی مثال میرے سامنے ہو. تھینک یو ویری مچ اطہر عباس صاحب، بہت شکریہ BBC اردو سے بات کرنے کا.